اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ 9/11 کی ایف بی آئی تحقیقات کا پہلا مسودہ جاری۔ صدر جو بائیڈن نے تحقیقات ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آسٹریلیا اور عالمی برادری کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب 9/11 واقعات پر دستاویزات جاری کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ بغیر اجازت نامے عمرہ کی ادائیگی 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ۔ دہلی میں بارش کا 46 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایئرپورٹ بھی زیر آب، بڑے پیمانے پر تباہی۔ امریکی فوجی ساز و سامان افغان بچوں کی تفریح کا ذریعہ۔ ایران کی عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو بڑی پیشکش۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی نہیں ہوگی، عراقی ملیشیا کا اعلان۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ، فرانس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ویانا کے میئر نے سخت کورونا SOPs لاگو کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنوبی کوریا جسم فروشی کا اڈا چلانے والی ماں اور اس کا بیٹا گرفتار۔ اسرائیلی فضائیہ غزہ پٹی پر نئے حملے۔ جرمن سیاستدان کا یورپی یونین کی فوج کی جلد تشکیل کا مطالبہ۔ افغانستان میں تمام تجارتی لین دین افغان کرنسی میں ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
9/11 تحقیقات کے متعلق FBI کا پہلا مسودہ جاری ہو گیا۔ مسودے میں ہائی جیکس اور امریکہ میں سعودی قونصل خانے کے درمیان تعلق پر تحقیقات سامنے لائی گئی۔ پہلے مسودے میں سعودی حکومت کے ہائی جیکر سے رابطوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ 9/11 متاثرین کا دباؤ تھا کہ تحقیقات سامنے لائی جائیں۔ صدر جو بائیڈن نے کچھ روز پہلے تحقیقات ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی۔ سعودی عرب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم آسٹریلیا اور دیگر عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب 9/11 واقعات پر دستاویز جاری کرنے کی حمایت کرتا رہا ہے۔ آسٹریلین ہم منصب سے الیگزینڈر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب دہشت گردی کے خلاف ایک کلیدی پارٹنر کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ بغیر اجازت نامے عمرہ ادا کرنے والے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے بغیر اجازت عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے والوں پر جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت نامے نماز کے لیے مسجد الحرام میں داخلے پر 1,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرونا SOPs کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تمام لوگوں کو کرونا SOPs کی پابندی جاری رکھیں گے۔ بھارت کے دارالحکومت میں صبح سے ہونے والی بارش نے 46 برسوں کا سالانہ مونسون بارشوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس مونسون سیزن میں کل 1100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور 1975 کے بعد سے زیادہ بارش کا ایک ریکارڈ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی دارالحکومت دہلی میں بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ دارالحکومت کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ اندرا گاندھی ایئرپورٹ کا رن وے بھی پانی میں ڈوب گیا اور پروازیں معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد اتحادی فوج کا ساز و سامان بچوں کے لیے تفریح کا سامان بن گیا۔ نئی ویڈیو میں افغان بچوں کو امریکی وقتر بند گاڑی میں جھولا جھولتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں 20 برس تک جنگ کرنے والا امریکہ واپس نکلا تو بڑی تعداد میں اپنا فوجی ساز و سامان وہیں چھوڑ گیا۔ امریکی فوج کا یہ ساز و سامان افغان طالبان کے ہاتھ لگا تو وہیں بچوں کے لیے بھی تفریح کا ذریعہ بن گیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے امریکی بختر بند گاڑی میں جھولا جھول رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں افغان باشندوں کو طیارے کے پر سے رسی باندھ کر جھولا جھولتے دیکھا گیا تھا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے آج ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق رافیل گروسی کے دورہ کا مقصد ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ایران جوہری معاہدے پر بات چیت کے راہ ہموار کرنا ہے۔ ایرانی جوہری توانائی اور ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کے مطابق عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی سے ملاقات میں انٹرنگ کیمروں کی مرمت کروانے پر اتفاق ہوا۔ عراق کے صوبے کردستان کے ہوائی اڈے پر ایک فوجی اڈے کو 2 ڈرون سے نشانہ بنانے کے چند گھنٹوں بعد عراقی ملیشیا نے ملک میں امریکی افواج کے خلاف بیان بازی میں اضافہ کر دیا۔ عراقی ملیشیا کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ حملے روکنے کے لیے کوئی جنگ بندی یا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ سید الشہداء بریگیڈ کے ترجمان کاظم الفرتوسی نے اتوار کے روز امریکہ پر الزام لگایا کہ انبار ونری میں عین الاسد بیس پر نئی فوج تعینات کی گئی ہے۔ کرد وداع نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں الفرتوسی کا کہنا تھا کہ امریکہ عراق سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی افواج کے خلاف فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے
مسلح دھڑوں اور حکومت کے درمیان کوئی جنگ بندی یا معاہدہ نہیں ہوا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فرانس حکومت کا طالبان حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ ایک جامع حکومت بنائیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کو کچھ مالی امداد اور عالمی تعلقات کی ضرورت ہوگی۔ طالبان کی مالی امداد اور عالمی تعلقات کے معاملات ان کے اقدامات پر منحصر ہیں، اور افغان باشندوں کے انخلاء کے لیے آج قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کے میئر نے سختی کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مزید انتظار کا کوئی طریقہ اور گنجائش نہیں۔ مائیکل لاڈونگ ایک ہی وقت میں تینوں سطحوں پر کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرانا چاہتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے علاوہ FFP2 ماسک 15 ستمبر سے ضروری کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ویکسین نہیں دی گئی ہے وہ FFP2 ماسک پہننے کے پابند ہوں گے، یہاں تک کہ ان دکانوں میں بھی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، مثال کے طور پر پروفیشن شاپس میں اور پبلک ٹرانسپورٹ اور شاپنگ سینٹر وغیرہ اگر انتہائی مثال کے طور پر پروفیشن شاپس میں اور پبلک ٹرانسپورٹ اور شاپنگ سینٹر وغیرہ اگر انتہائی نگہداشت کے یونٹوں میں تعداد بڑھتی رہی تو مزید سختی آ سکتی ہے۔ بچوں نوجوانوں کے جنسی تحفظ سے متعلق ایکٹ کی خلاف ورزی پر 70 سالہ خاتون اور اس کے 30 سالہ بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنوبی کوریا کے بوسان پولیس ایجنسی کے مطابق ماں اور بیٹے نے ایک بلڈنگ میں 3 کمرے کرائے پر لے رکھے تھے جس میں وہ جسم فروشی کا کاروبار کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق جنسی تعلقات کے خواہش مند مرد آن لائن ان سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ پولیس نے اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوع سے ایک 17 سالہ نابالغ لڑکی سمیت دوسری عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس عورت اور اس کے بیٹے کے موبائل فون کا تجزیہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ان کے جرائم اور مقاصد کا تعین کیا جا سکے اور ان سے آن لائن رابطہ کرنے والے افراد کا بھی پتہ چلایا جا سکے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی سے کیے جانے والے راکٹ حملوں کے جواب میں اس فلسطینی علاقے پر نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ جنگی طیاروں سے کیے جانے والے یہ حملے اتوار کے روز کیے گئے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین کشیدگی گزشتہ ہفتے اس وقت سے کافی زیادہ ہو چکی ہے جب پیر کے دن ایک ہائی سیکیورٹی اسرائیلی جیل سے 6 فلسطینی قیدی فرار ہو گئے تھے۔ اب تک ان میں سے 4 دوبارہ گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ مفرور قیدی جمعے اور ہفتے کو دوبارہ گرفتار کیے گئے تھے۔ اس سال مئی میں غزہ پٹی پر حکمران فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیل کے مابین 11 روزہ لڑائی میں کم از کم 250 فلسطینی اور 13 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ جرمنی میں چانسلر میرکل کی مخلوط حکومت میں شامل قدامت پسند جماعت کرسچن سوشل یونین سے تعلق رکھنے والے ویبر نے جرمنی کے میڈیا گروپ کے اخبارات کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ یورپ کو بلا تاخیر اپنی ایک مشترکہ فوج تشکیل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یورپی یونین کے رکن ممالک میں فوجیوں موجود تعداد لاکھ میں ہے اور اس کے باوجود گزشتہ ماہ کابل کے ہوائی اڈے کی حفاظت نہ کی جا سکی۔ افغان طالبان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کرنسی کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ملک کی شناخت بہت اہم ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو وطن کے مادی اور روحانی مفادات کے خلاف ہو۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں پاکستانی وزیر خزانہ شوکت طرین نے بتایا تھا کہ افغانستان کو ڈالر کی کمی کا خدشہ پیش ہو گیا ہے، اس لیے افغانستان کے ساتھ تجارت ڈالر میں نہیں بلکہ پاکستانی روپے میں ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ IMF اور عالمی بینک نے افغانستان کے ڈالر روک رکھے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شوکت طرین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مختلف معاملات چلانے کے لیے پاکستان سے بھی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔